پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاکاری کے حوالے سے بہن نے بہت بنیادی سوال کیا. میں یہ عرض کروں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم نے موت پر یقین کیا, قیامت کے دن اٹھنے پر یقین کیا. تو یہ میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں رئیس صاحب. اگر ہم انفراداً تمام لوگ اس بات کو یقین کر لیں تو میں کہتا ہوں ہمارے باطن سے ہمیں بدبو نہیں بلکہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دیں. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہمیں کئی چیزیں رئیس صاحب پینا پڑے گی, کئی چیزیں سے ہمیں صرف نظر کرنا پڑے گا. صبر کا درس یوں نہیں دیا گیا, اور صبر کرنے والے سے اللہ پیار فرماتا ہے, محبت کرتا ہے, وہ یوں نہیں کہا گیا. آپ مسلمان ہیں, آپ کو عظیمت کے کام کرنے ہوں گے, آپ کو کئی چیزوں سے صرف نظر کرنا پڑے گا. کئی بار بار آپ کے دل میں جو جذبات آئے ضروری آپ بیان کر دیں, ہم بیان کر دیں؟ نہیں. مومن تو وہ ہے کہ اس کو بیان کرے گا جو اس کے رب کو پسند ہوگا, کیا کہنا ہے, اس کو روکے گا. تو یہ ایک نظریاتی عمل ہے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں اپنے زندگی کا مقصد عطا فرمائے. ریاکاری جو ہے یقیناً یہ عبادات کو غارت کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. لیکن کسی کو دکھانے کے لیے کام چھوڑنا, مثال کے طور پر میں بھی کام نہیں کروں گا, لوگ مجھے نیک کہیں گے, تو یہ بھی ایک قسم کا دکھاوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو دکھانے کے لیے کام کرنا یہ بھی ریاکاری ہے, اور کسی کے دکھانے کے لیے کام کو چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے. لیکن جب دل میں جذبات, دیکھیں بہن یہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بندہ اس وقت اپنے لیے جو اس کے تساہمات ہیں اور اس کے گناہ جو ہیں اس کو یاد کرے کہ کیا اتنا گناہگار ہونے کے بعد میری یہ حیثیت بنتی کہ میں ان چیز کو بات کروں. میں ایک منٹ اور مزید آپ کا لینا چاہوں گا رئیس صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ کوئی نفسیات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, کوئی برتری کا شکار ہو جاتا ہے. مجھے یہاں پر خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی بات یاد آتی ہے. انہوں نے زندگی کا ایک اصول بتا دیا اور ایک اعتدال بتا دیا کہ نہ برتری ہو اور نہ کمتری ہو. برتری کب آتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے, اور کمتری تب آتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے لگے. گھٹیا کب سمجھتا ہے جب خوف لگے, اور برتری جب آتی ہے جب ہر چیز سے امید لگے. تو فرمایا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید سے ملے جلے ہوئے تصور و یقین کا نام ہے. زندگی انسان کی خوف اور امید سے ملی جلی ہوئی سطح کا نام ہے. اور جب بندے کو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو تو اس کی زندگی استقرار اور استقلال کی طرف آ جاتی ہے, سموتھ ہو جاتی ہے. اگر بندہ یہ سمجھے میں کچھ بھی کروں, نحن ابناء اللہ وحباہ, جو یہودی کہتے تھے ہم کچھ بھی کریں ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں, تو وہ امید میں اتنے بڑھ گئے کہ جناب وہ اتنے بڑے متکبرین ہو گئے کہ حق کو دے کر جھٹلا دیا. ایک وہ ہے کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں کہ اللہ مجھے بخشے گا, اس نے عبادت سے بھی اپنا دامن چھڑایا. فاروق اعظم کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین شاہ فرمائے گا کہ سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو, ایک کو رہنے دو. فرما مجھے رب سے امید ہے کہ وہ مسلمان میں ہوں گا. اور فرما اگر یہ حکم ہو کہ سب کو جنت میں ڈال دو اور ایک کو روکو, مجھے کچھ پوچھنا ہے اس سے, تو فرما مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں گا. تو فرما رب سے جو امید ہے تو مستغنی عن الخلق بھی ہے, اس استغنا والی ذات ہے, وہ لاپرواہ بے پرواہ ذات ہے. تو فرما اس سے امید رکھو تو خوف بھی رکھو. تو خوف اور امید میں کہتا ہوں اگر ہم رکھ لیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہ عمل کریں, تو میں کہتا ہوں نہ احساس برتری ہو سکتی ہے نہ احساس کمتری. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ